آپ یہ بتائیے کہ اب ہم جمعے کے دن جو پیش آنے والے بہت سارے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں اور بہت ساری کتب میں یہ موجود بھی ہیں، آپا نے بھی ایک ضمناً بات کی، آپ کہیے گا۔ جی بہت عمدہ سوال کیا آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جمعۃ المبارک کی جہاں فضیلت ہے عبادات کے تعلق سے، وہاں اسپرچول پوائنٹ آف ویو سے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، روحانی طور پر اور تاریخی اعتبار سے بھی اس دن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتی ہوں، خواتین کے حوالے سے آپ نے کوشچن کیا تھا، خواتین پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے، وہ گھر میں نماز ظہر کی ادائیگی کا اہتمام کریں گی۔ علماء کہتے ہیں اگر وہ جینٹس کی جماعت ختم ہونے کا ویٹ کر سکتی ہیں اور آفٹر دیٹ نماز ادا کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بہن پہلے ادا کر لیتی ہے تو دس از فائن، پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ پھر ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام ہی مسلمانوں پر باجماعت نماز جمعہ کی ادائیگی فرض ہے، سوائے خواتین کے، بچوں کے، مریض کے اور غلاموں کے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین گھر میں نماز ظہر کی ادائیگی کا اہتمام کریں گی اور نماز ظہر ہی کی نیت کریں گی۔ اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ یوم جمعہ کے دن کون سے واقعات پیش آئے تھے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اسی دن تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ یوم پیدائش بھی ہے اور ان کا یوم وفات بھی ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن وہ جنت سے اتارے گئے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے، حدیث مبارکہ میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بھی کریشن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس دن سے خوف نہ کھاتی ہو، لرزتی نہ ہو، ڈرتی نہ ہو۔ پھر یہ آغاز انسانی کا بھی دن ہے، تخلیق انسانی کا بھی دن ہے اور اختتام دنیا کا بھی دن ہوگا، یعنی اسی دن روز محشر، اسی دن قیامت کا دن برپا ہوگا۔ اور اسی دن آپ دیکھیں، اسی لیے تو کائنات کی ہر شے اور انسانوں کے ساتھ یعنی کہ ہم سب ہی اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کی خشیت سے لرزتے ہیں۔ پھر اس دن اللہ تعالیٰ سے آپ بدی سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ عطا فرماتا ہے، آپ خیر کی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ یوم المزید بھی اس کو کہا گیا، یعنی جب جنتیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نزول اجلال فرمائے گا، ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، ان کو اپنا انوار عطا فرمائے گا، تو یہ وہ خوبصورت اور مبارک دن ہے۔ یہاں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، میں نے پڑھا اس حوالے سے کہ تفسیر قرطبی میں اور در منصور میں بالترتیب اس کا ذکر ملتا ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی کے مقام پر آ کر ٹھہری تھی، جودی پہاڑ کے پاس، وہ بھی یوم جمعہ کا دن تھا۔ اس حوالے سے بھی تاریخ کے اقوال ملتے ہیں اور در منصور میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فتح عطا فرمائی تھی ان کے لشکر کو، اور جو فرعون غرق ہو گیا تھا، وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ پھر ایک اور جہت سے دیکھیں تو علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ دور جہالت میں، ایج آف اگنورینس میں، اس کو پہلے یوم عروبہ کہا جاتا تھا، جیسے اہل یہود کا ہفتے کا دن ہوتا تھا، نصارہ کا سنڈے کا دن تھا جس پہ وہ فخر کیا کرتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد کعب بن لوئی نے جمعہ کو جمعے کا نام یعنی تسمیہ، اس کا نام عطا فرمایا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یوم جمعہ کیونکہ اس دن مسلمانوں کا کثیر اجتماع ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، وہ اس کی رضا کے لیے، وہ اس کی محبت کے لیے، وہ اس کی خوشنودی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت آدم کو جمع فرمایا، اسی لیے یوم جمعہ کا نام یوم جمعہ رکھا گیا۔ تو اس دن خواتین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کیسے بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ فلاں کی برتھ ڈے ہے، آپ کی برتھ ڈے ہے، اسکول میں بتایا جا رہا ہوتا ہے یہ کلر ڈے ہے، اور کلرز کے ساتھ یا فروٹس کے نیم کے ساتھ کلاسز کے وہ ٹیگ لگا دیے جاتے ہیں۔ سملرلی خواتین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس دن کی فضیلت سے آگاہ کریں، ان کے دل میں ایمان کی تازگی کو اور اس نور کو اور زیادہ روشن کریں، اور درود پاک کی بھی کثرت کا اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علمی مجالس کے حوالے سے میں بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب ہم کسی روحانی تربیت کے اس میں بیٹھتے ہیں حلقے میں، تو اللہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجالس کو، ان ذکر کو، ان محافل کو بے حد پسند فرمایا۔ اور بے شک جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں ذکر رسول ہوتا ہے ہر ذکر وہاں کا قبول ہوتا ہے۔